بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے ایام ہم گزار رہے ہیں۔ آج تیسرا جمعہ اس ماہ مبارک کا ہے، 16 تاریخ ہے اور آج 17ویں رات ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ مہینہ آیا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سخت گرمی میں ہے، یہ گرمی ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مختلف چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ دھوپ جو آج کڑی ہے، بہت سخت ہے، برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گی۔ اور جب یہ دھوپ ختم ہو جائے گی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ نظام ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوبارہ پھر نئے اس نظام کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور وہ دن ہوگا جس دن انسان کے سارے اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں۔ کوئی اچھا کیا، کوئی برا کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کی، برائی کی، وہ سب کچھ سامنے آ جائے۔ محترم سامعین کرام، کچھ لوگ اس چیز کو ماننے سے انکاری تھے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ایک مثال بیان کی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم سورہ یاسین کی تفسیر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جہاں سے ہم سبق آگے چلا رہے ہیں وہ آیت ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ کہ ان کے لیے ایک نشانی زمین بھی ہے جو کبھی مردہ ہوتی ہے، ویران ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، پیداوار نہیں دے رہی ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، کسان محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون۔ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو یہی زمین جو آج کل تک ویران تھی، بنجر تھی، بالکل صاف تھی، اللہ کی مہربانی سے اب یہ پھل دے رہی ہے، پیداوار دے رہی ہے، لہلہا رہی ہے کھیتیاں۔ تو جس طرح یہ نظام بدل گیا، زمین پہلے ویران تھی، مردہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اسی طرح انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، تو پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سادہ سی مثال دی ہے جو ہر شخص اس کو سوچ سکتا ہے، جس کے بارے میں سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اللہ نے اس سے کھیتی نکالی ہے، گندم ہے، دیگر کھیتیاں ہیں، جو ہے، مکئی ہے، بے شمار کھیتی جو زمین سے نکلتی ہیں۔ فَمِنْهُ تَأْكُلُونَ، ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بندوبست فرما دیا کہ اسی زمین سے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کر دیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہی مٹی سے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں دوبارہ تمہیں ہم لوٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ اس مٹی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ
زمین یہ مٹی یہ ہمارے لیے اللہ کی ایک نشانی ہے کہ جس اللہ نے اس زمین کو آور کیا ہے، اس میں سے اس پیداوار کو نکالا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے ہمیں اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ سارے کام اسی وہ اللہ ہی کرنے والا ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ایک طرف یہ کھیتیاں ہیں، یہ زراعت کی چیزیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے باغات بھی نکالے ہیں، پھل بھی نکالے ہیں، کھجور ہے، انگور ہے اور دیگر بے شمار پھل ہیں جو ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ زمین ایک جیسی ہے، پانی ایک جیسا لگ رہا ہے، لیکن اس میں سے پیداوار مختلف حاصل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جیسے چاہے ہمارے ساتھ وہ کام کرنے پر قادر ہے، وہ ہمیں اعمال کا صلہ دینے پر قادر ہے، وہ ہمارے اعمال کو نوٹ کرنے پر قادر ہے، اور روز قیامت ان اعمال کو ہمارے سامنے کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر اسی اللہ کی یہ بھی نشانی ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، کہ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے چشمے نکالے ہیں، پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ ایک اور مقام اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر اللہ اپنے اس پانی کو لے جائے، ختم کر دے، تو کون تمہارے پاس پانی لے کر آئے؟ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، زمین پانی زمین سے بھی نکلتا ہے، آسمان سے بھی آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے تم نازل کر رہے ہو، ہم نازل کر رہے ہیں۔ افرائیتم ما تشربون، دیکھو اس پانی کو غور تو کرو جو تم پی رہے ہو، کیا تم نے اسے بنایا ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ آسمانوں سے نازل کر رہے ہیں، زمین سے نکال رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی سب کے لیے عام فہم ہے، سب اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جو ذات یہ پانی نکال رہی ہے، اس پانی کو ہمارے لیے مہیا کر رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کتنے دن رہ لیں گے، آخر کار موت آ جائے گی۔ تو یہ پانی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی نشانی بھی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ زمین سے پیداوار نکل رہی ہے، یہ پھل نکل رہے ہیں، یہ پانی آ رہا ہے، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو سیراب کر رہے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ انسان اس کو کھائے، اس کو استعمال کرے۔ وما عملته ایدیہم، حالانکہ انسان کے اپنے ہاتھ نے پانی بنایا نہیں ہے، نکالا ضرور ہے، کھیتی بنائی نہیں ہے، اگرچہ اس نے محنت ضرور کی ہے۔ افلا یشکرون، تو انسان کیوں شکر گزار نہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں بنتا ہے؟ حالانکہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کا شکر گزار بن جائے کہ جس نے اللہ تعالیٰ یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ پیدا کیا ہے، سب کچھ مہیا کر رہا ہے، تو پھر ہم عبادت بھی اسی کی کریں، اپنے آپ کو جھکائیں بھی اس کے سامنے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں بھی اس کے سامنے۔ افلا یشکرون، زبان سے شکر ادا کریں تو اس اللہ کا کریں، جس کا کھائیں اسی کے گیت کریں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے خلق الازواج كلها مما تنبت الارض، زمین سے جو پیداوار ہے اس میں جوڑے ہیں، اور انسانوں کے جوڑے ہیں، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا ہے۔ جوڑے سے مراد ایک تو نر مادہ ہونا ہوتا ہے، اور اسی طرح جوڑے سے مراد یعنی جیسے جوتے کی جوڑی ہے، یعنی دو مراد بھی ہوتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں میں مرد و عورت رکھا ہے، اسی طرح دیگر چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر مادہ کا سسٹم رکھا ہے، یا اسی طرح آپ کہہ لیں کہ دن رات یہ بھی ایک جوڑی ہے، اندھیرا روشنی یہ بھی ایک جوڑی ہے۔ تو یہ ساری جوڑیاں جو ہیں یہ اس اللہ نے بنائی ہیں جو خود جوڑ سے پاک ہے، سبحان، وہ پاک ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اس لیے ان نشانیوں کو دیکھ کر تم یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ 4 نشانی جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سوچے، غور کرے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ کوئی دور دراز کی بات نہیں ہو رہی، کوئی آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی، زمین کی بات ہو رہی ہے ہمارے سامنے۔
ہمارے بازاروں میں چیزیں موجود ہیں، ہمارے گھروں میں پانی موجود ہے، ہم خود اپنے اوپر نظر ڈالیں تو محترم سامعین کرام ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرام میں آپ کے سامنے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمضان جو شخص اس مہینے میں اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکے وہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے اس لیے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنی تہذیب کر لیں، اپنے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں ان پر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ان خامیوں سے دور کریں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ آج 16 تاریخ ہے رمضان کی اور آج 17ویں رات ہے۔ تاریخ اسلام میں اس دن کی خاص اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں موجود تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی کہ کفار جو آپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں آپ نے جواب نہیں دینا ہے، برداشت کرنا ہے، فصبر صبر کرنا ہے۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں، اب وہ قتال کر سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر خوب قادر ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ ہی تھا 2 ہجری کے اندر جب مسلمان کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے تاکہ ہماری جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں زندگی گزاری ہے، کہاں سے کہاں تشریف لے گئے، آپ نے اپنی زندگی میں کتنے غزوات لڑے ہیں، کون سا غزوہ کس سنہ ہجری میں ہوا ہے، اس میں کیا واقعات پیش آئے تھے، اس سے بالکل لا علم ہو چکے ہیں۔ جبکہ ہمارے ارد گرد جو فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ان سے بالکل باخبر ہوتے ہیں، کون سا میچ چل رہا ہے، کتنے میچ باقی رہ گئے ہیں، کون سی فلم آ گئی ہے، کون سا ڈرامہ چل رہا ہے، سب فلم ہے۔ نہیں علم تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں علم نہیں، اس لیے صرف اشارہ کرنا مقصود ہے تاکہ یہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر جو لڑا تھا وہ اسی ماہ مقدس میں لڑا تھا۔ 17 تاریخ کو اس ماہ مبارک کی رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو یہ غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ بدر کے مقام پر جو مدینہ سے تھوڑا سا 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس مقام پر یہ غزوہ کیوں پیش آیا تھا کہ جیسا آپ جانتے ہیں کفار مکہ نے مسلمانوں پر مکہ میں رہتے ہوئے بہت ظلم و ستم کیے تھے، تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کو کچھ سبق سکھائیں، لیکن ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ پھر جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار کا ایک لشکر، ایک قافلہ جو ہے تجارتی سامان لے کر شام کی طرف جانا چاہتا ہے، اور مکہ سے شام جاتے ہوئے یہ مدینہ درمیان میں آتا ہے، تو ان کے لیے یہاں سے ہٹے بغیر جانا ممکن نہیں تھا۔ تو اسلام نے فرمایا کہ ہمیں کفار کو تھوڑا سا سبق سکھانا چاہیے، اور ان کے اس قافلے پر اگر ہم یعنی حملہ کر لیں اور اس کو اپنے قابو میں کر لیں تو کفار مکہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، پھر وہ دوبارہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کر سکیں۔ یہ انتقامی کارروائی کہہ لیں یا دفاعی کارروائی کہہ لیں۔ لیکن اس قافلے کا جو سربراہ تھا ابو سفیان، اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمان اس طرح حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھوڑا سا سائڈ سے ہو کر وہ گزر گیا، چلا گیا شام کی طرف۔ واپس آیا، پھر مسلمان تیار ہوئے تو اس نے مکہ میں پیغام بھیج دیا کہ اگر اپنے سامان کی حفاظت چاہتے ہو، مال واپس چاہتے ہو تو آؤ ہماری حفاظت کرو۔ مکہ میں جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہاں سے ابو جہل کی قیادت کے اندر 1300 کافر نکلتے ہیں اور مدینے کا رخ کرتے ہیں کہ اب ان مسلمانوں کی یہ جرت ہو گئی ہے جو مکہ میں ہمارے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے کہ اب یہ ہمارے کافروں پر حملہ کریں گے۔ تو اسی غصے کے اندر وہ نکلے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ تھوڑا سا آگے آئے تو ابو سفیان نے پھر چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدینہ کو بائی پاس کر دیا اور آگے نکل گیا، اور ان کفار کو پیغام بھیجا کہ واپس چلے جاؤ، ہم بچ گئے، تمہارا مال بچ گیا ہے، اب حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہم نکل آئے ہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک مسلمانوں کو ملیا لیٹ نہ کر دیں، نیست و نابود نہ کر دیں، ان کا نام و نشان دنیا سے ختم نہ کر دیں، واپس نہیں جائیں گے۔
یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان پر ایک ہی مرتبہ حملہ کرتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر کفار میں سے ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم یہیں سے واپس جائیں گے۔ لہذا اس طرح جو 1300 کی تعداد تھی ان میں سے 300 واپس چلے گئے اور 1000 باقی بچے۔ اب یہ آگے آتے ہیں اور میدان بدر میں مقابلہ ہوتا ہے، مسلمان بھی آتے ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انفال کے اندر، اور یہ پوری سورۃ انفال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی غزوے کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے۔ اس غزوے میں کیا کیا حالات پیش آئے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد وہ تھوڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایسے دکھایا کہ یہ وہ تھوڑے نہیں ہیں، کچھ ٹھیک تعداد ہے، اور کفار کی تعداد زیادہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ مسلمان بددل نہ ہو جائے۔ بہرحال مقابلہ ہوا، ایک طرف 1000 ہیں اور دوسری طرف 313 مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے اندر آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور مال غنیمت ملا، اور مال غنیمت اتنا حاصل ہوا کہ مسلمان آپس میں اس بات پر جھگڑ بیٹھے کہ یہ کس نے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے، تو آپ فرما دیں کہ یہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے اس کو تقسیم فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کی ابتدا میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ واضح فرما دیا کہ جو مال غنیمت جتنا بھی حاصل ہوا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے اور باقی 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم کیے گئے۔ بہرحال یہ فتح جو ہے یہ اسلام کی پہلی فتح ہے جس میں مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر چند یعنی 2 گھوڑے ہیں پورے لشکر میں، چند اونٹ ہیں، تلواریں کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، نیزہ ہے کسی کے پاس تیر ہے، پورا سامان بھی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی مرضی کے مطابق انہوں نے جب جہاد کیا، ثابت قدمی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک شاعر مولانا ظفر علی خان صاحب فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رکھے، کہ اگر انسان اپنے اندر آج بھی مسلمان اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر لیں جو اس دور میں صحابہ کرام کے اندر تھا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، آپ بھی فرشتے آ سکتے۔ تو محترم صاحبین کرام، یہ ہماری تاریخ کا ایک واقعہ تھا جو یعنی ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ عرب کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان بے سر و سامان نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کے اللہ کی مدد ہے اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہوتا ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، 7 ہجری میں غزوہ خیبر اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ یعنی 5-6 سال کے عرصے میں وہ مسلمان جو بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے نکلے تھے وہ دوبارہ فاتح بن کر اس مکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جہاد کی برکت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانتے ہوئے جب مسلمان آگے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مکہ جو فتح ہوا تھا وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا، غزوہ بدر بھی رمضان المبارک میں اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمایا ہے، اس کے ٹوٹل 29 یا 30 دن ہیں، ایام معدودات جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنتی کے چند دن، اور ان میں سے ہم 15 گزار چکے ہیں، 16 گزار رہے ہیں اور باقی 14 یا 13 باقی ہیں۔ محترم صاحبین کرام، عربی زبان کے اندر عشرہ 10 دنوں کو کہا جاتا ہے، گویا کہ ہم پہلا عشرہ گزار چکے ہیں،
دوسرا عشرہ گزار رہے ہیں اور آخری عشرہ ہمارے سامنے ہے، اور اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے یہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کی احادیث میں ہمیں آخری عشرے کے بارے میں کچھ خصوصی ہدایات ملتی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ ہر سال بیان ہوتی ہیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کر دو، نصیحت یاد دہانی کروا دو، یہ یاد دہانی کروانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دہرایا جا رہا ہے، مگر نہیں پچھلے سال بھی ساری باتیں بیان کی گئی تھی۔ تو اس آخری عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا باقی ایام سے کچھ مختلف تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو شد مئزرہ، اپنے آپ کو تیار کر لیتے، کمر باندھ لیتے، واحیا لیلہ، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، اور احیا لیلہ، اپنے راتیں جاگتے، یعنی خود بھی جاگتے، وایقظ اہلہ، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ کس لیے؟ فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں، شاپنگ کرنے کے لیے نہیں، بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی آخری عشرے میں خوب لوگ رات جاگتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، لیکن بازاروں میں گھومنے کے لیے، اور خریدا بھی کچھ نہیں، ونڈو شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ٹائم کل کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو جاگا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے تھے، لیکن فضول کاموں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے عبادت میں، دیگر ایام میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ یعنی باقی ایام میں پیارے پیغمبر محنت کرتے تھے، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا ذکر اذکار سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آخری عشرے کے اندر زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ دو احادیث، ایک بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ہماری اس طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، خصوصاً اس ماہ مبارک میں جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو ابھی آخری عشرہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس میں ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس میں برکات ہیں، جو خیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں اس میں نازل ہونے والی ہیں، ان کو ہم اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین کرام، اس آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا کرتے تھے، جو باقی دنوں میں نہیں ہوتا تھا، وہ اعتکاف کا ایک کام تھا۔ اعتکاف کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام دنیاوی علائق سے، دنیاوی رشتوں سے ٹوٹ کر، اپنے آپ کو توڑ کے مسجد میں آ کر ٹھہرے 10 دنوں کے لیے۔ آخری عشرے کے لیے بندہ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے توڑ کر صرف اللہ سے جوڑ لے اور مسجد میں ٹھہرا رہے، یہاں سے باہر نہ جائے، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا آپ کی سنت ہونا ہی اس کی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں دیگر روایات سے ملتی ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن محققین علماء کے نزدیک وہ سند کے اعتبار سے کچھ بہتر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا سنت ہونا ہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں۔ آپ ایک مرتبہ آپ نے چھوڑا تھا تو پھر آپ نے شوال کے مہینے میں یہ اعتکاف کیا تھا۔ تو بہرحال آپ نے کوشش یہی کی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کریں۔ یہ اعتکاف کرنا یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ خواتین کے لیے بھی مشروع ہے۔ مرد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں، جیسے مردوں نے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ اور خواتین اگر شادی شدہ ہیں تو پھر شوہر کی اجازت لے کر آئیں، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو جو ان کا سرپرست ہے، والد صاحب ہیں، بھائی ہیں، کہ جو بھی ان کا سرپرست ہے اسے اجازت لے کر آئیں گے۔ اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو خواتین یہ اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ کر لی جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کیے تو بھی یعنی اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔
تو بہرحال خواتین کے لیے لازمی ہے کہ وہ اجازت لے کر ہی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور دوسری بات خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں فساد کا اندیشہ نہ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، امن و سکون ہو۔ اگر کوئی ایسی مسجد کسی میں کوئی اندیشہ ہے تو پھر وہاں پر اعتکاف نہ کیا جائے۔ بعض ہمارے ہاں جو مفتی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو پھر گھر میں اعتکاف کر لیا جائے۔ تو یاد رکھیے گھر میں اعتکاف کرنے کے بارے میں کوئی بھی روایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے موجود نہیں ہے۔ آپ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا تھا لیکن مسجد میں ہی کیا تھا، تو اس لیے اعتکاف اگر کرنا چاہیں تو وہ مسجد میں ہوگا، مسجد کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی دین سکھایا ہے اس دین کے مطابق دوران اعتکاف ہم جب مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں۔ اور یہ اعتکاف شروع کب ہوگا؟ پیارے پیغمبر کے بارے میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو آخری عشرے کا آغاز 21ویں کی رات سے ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی جو رات ہے 21ویں رات، اس سے آخری عشرے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو اعتکاف گاہ تھی، جو آپ نے خیمہ لگایا تھا مسجد میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھ کر داخل ہوتے تھے۔ تو دونوں حدیث کو ملایا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 21ویں کی 20ویں روزے میں مغرب کی نماز آپ مسجد میں آ کر پڑھیں گے، پھر آپ مسجد میں ٹھہرے رہیں گے، رات آپ عبادت کریں گے اور صبح کے وقت آپ اپنے خیمے کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ سب سے یعنی بہترین صورت ہے جو میں احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس اعتکاف کے دوران جو کرنے کے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، مختلف تسبیحات ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں انہیں کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ کوشش کر کے قرآن مجید کو تھوڑا سمجھا بھی جائے کہ یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ ساتھ رکھیں، تفسیر ساتھ رکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ ہماری جو ایک روٹین بن چکی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو قل اعوذ پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک کل پڑھ لینی ہے، والعصر پڑھ لینی ہے، اذا جاء نصر اللہ پڑھ، یہ 4-5 صورتیں ہم نے رٹی ہوئی ہیں، ہر نماز میں ہم یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتکاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی اس آخری عشرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید کچھ صورتیں، کچھ آیات یاد کر لیں تاکہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو جب نئی صورت پڑھیں گے، نئی آیات پڑھیں گے تو ہماری توجہ نماز کی طرف آئے گی۔ مگر جو روٹین کی بات ہے وہ تو پھر زبان چل رہی ہے اور دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، تو یہ چیز کرنے کا یعنی ہمارے کام ہے۔ پھر اسی طرح انسان اپنا احتساب کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں جو سابقہ ہو چکی ہیں ان پر نظر دوڑائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، تاکہ جب انسان اس اعتکاف سے باہر آئے، اس اعتکاف کو چھوڑے، مسجد سے باہر نکلے، جب چاند نظر آ جائے تو انسان ایسے اپنی غلطیوں سے پاک ہو جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ کتنے ایسے بات کی ہے کہ انسان جو ہے، انسان کا جو بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، پھر اس کے بعد باہر آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ مقدس جو ہے رمضان، یہ بھی 9واں مہینہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس میں اس طرح اللہ سے معافی مانگے، اس طرح اللہ کی عبادت کرے کہ جب یہ مہینہ ختم ہو 9واں تو انسان ایسے پاک صاف ہو جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ تو بہرحال یہ کام کرنے کا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا یہ موقع ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا میں بھلائی عطا فرمانا، آخرت میں بھلائی عطا فرمانا، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک تو فرضی نماز وہ تو ادا کرنی ہے، یہ تو یعنی مشاہدے میں کہ الحمدللہ جو بھی اعتکاف بیٹھتا ہے وہ ساری 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، باہر ہم نے جانا ہے، کاروبار کرنا نہیں، ملازمت کرنی نہیں، مسجد میں رہنا ہے، تو کوشش کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل ادا کیے ہیں فرائض سے ہٹ کے ان کو بھی شروع کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اشراق کی نماز پڑھنا، سورج کے نکلنے کے 15 منٹ بعد یہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا انسان کے لیے بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد جب 2 گھنٹے گزر جائیں اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لینا، یہ بھی انسان کے لیے بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ تو یہ اشراق کی نماز ہے یا چاشت کی نماز ہے، ضحیٰ جس کو کہتے ہیں، تو یہ انسان کوشش کر کے شروع کر لے، راتوں کو کر اللہ سے مانگے
تو یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ اسی طرح دوگانے اعتکاف سے ہے کنگھی کرنا، تیل لگا لینا، نہا لینا، یا قضاء حاجت کے لیے مسجد سے اگر یعنی مسجد کے اندر تو انتظامی تو باہر ہی ہوتا ہے، تو اس کام کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے، وگرنہ مسجد سے باہر جانا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جو کام جائز نہیں ہے معتکف کے لیے، معتکف کا معنی اعتکاف کرنے والا، وہ اگر اس کا کوئی بیمار ہو گیا ہے تو وہ اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا ہے، کوئی فوت ہو گیا اس کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر جنازہ اسی مسجد میں آتا ہے جہاں پر اس نے اعتکاف کیا ہوا ہے تو وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، ویسے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور محترم سامعین کرام، سب سے اہم بات یہ ہے جو آج ہمارے ہاں جس کا زیادہ شور نظر آتا ہے، بہت سے لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، مساجد میں بیٹھ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن موبائل ساتھ لا رہے ہیں، اور اس موبائل کی بدولت وہ اپنے قریبی رشتہ دار ضرور ہیں لیکن جو دور کے رشتہ داروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ نیٹ چل رہا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، فیس بک چل رہی ہے، ٹویٹر اور اس طرح دیگر سوشل میڈیا پر وہ رابطے میں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ کام اعتکاف کے مقصد کے سراسر خلاف۔ یا تو آپ موبائل لے کر ہی نہ آئیں، اگر لانا ہے انتہائی ضرورت ہے کہ کوئی آپ یعنی گھر سے کھانے کا انتظام کرنے والا ہے، اس کو اپنے اطلاع دینی ہے تو لا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کا مثبت استعمال کریں۔ مثبت استعمال کیا ہے کہ آپ اس سے تلاوت سنیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی تلاوت اچھی نہیں ہوتی ہے، تو خود تلاوت کریں اپنا، یعنی اگر تلفظ اچھا نہیں ہے تو کسی اچھے قاری کی تلاوت سنیں۔ قاری مشارف بن راشد الفاسی ہیں، قاری سعد الغامدی ہیں، قاری عبد الرحمن زید ہیں، سعود الشبیم ہیں، دیگر جو قراء کرام ہیں ان کی قرات سنیں اور ان کا انداز اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اچھے سے اچھے انداز سے قرآن پڑھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو اچھے انداز سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو اچھے انداز سے نہیں پڑھتا اس کا ہم سے تعلق ہی نہیں۔ یہ اس قدر وحی سنائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحیح انداز سے نہ پڑھنے والے کے بارے میں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مثبت استعمال کریں، قرآن کی تلاوت سنیں، درود سن لیں، لیکن اس کا جو غلط استعمال ہے کاروبار کے لیے، اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف کے اندر اعتکاف کے نام پہ، لیکن ہر آنے جانے والے سے بات چیت کر رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے مسجد کے صحن میں اور گفتگو جاری ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، کبھی کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، کبھی کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، یہ کیسی ہم اعتکاف کر رہے ہیں؟ اعتکاف کریں، بالکل ضروری اگر ملاقات ہے تو وہ ہو سکتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آئی تھی، آپ نے ملاقات کی ہے تو ملاقات کی جا سکتی، لیکن انتہائی ضروری۔ فضول ہر کسی سے ملنا جلنا اور ملاقات کرنا، پھر اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اور پھر محترم سامعین کرام، جب اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد کے جو آداب ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ اونچی آواز سے تلاوت کرنا جس سے دوسرے لوگ پریشان ہوں، اونچی اونچی باتیں کرنا، مسجد میں کوئی کھانے کی چیز گرا دینا، گند ڈال دینا، یہ سراسر مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ جب ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اس کی صفائی کا، اس کے آداب کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آخری عشرے کے اندر ایک اور جو اہم چیز ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کب ہے؟ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں التمسوها فی العشر الاواخر والتمسوها فی کل وتر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے، اور آخری عشرے میں بھی 7 راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27 اور 29 دن 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے۔ لازمی نہیں کہ 27 میں ہو بھی سکتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، 21 میں بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا علم دیا تھا تو اس سال یہ لیلۃ القدر 21 رات کو تھی، تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی فرمایا وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اس کو تلاش کرو ہر وتر میں، ہر 7 رات میں۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے اور دعا کیا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر سے پوچھا تھا، اللہ کا رسول اگر مجھے علم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ محترم سامعین کرام، لیلۃ القدر کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔
آپ لوگ ارشاد فرماتے ہیں تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ مثل الطست لیس لها شعاع، کہ جب اس رات کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی ہے، اور حتیٰ ترتفع بلند ہونے تک، یعنی جب طلوع ہوتا ہے اس وقت اس کی شعاع نہیں ہوتی ہے، جب ایسا بلند ہوتا جاتا ہے تو حرارت اس میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات میں یہ الفاظ ہیں ایکم یذکر حین طلع القمر، کہ اس رات میں چاند جب طلوع ہوتا ہے وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ، تو وہ ڈھال کے یعنی پلیٹ کے ایک سائڈ کی طرح گول ہوتا ہے۔ اور تیسری روایت میں یہ ہے لیلۃ الطلقہ، یہ جو رات ہوتی ہے یہ درمیانی معتدل رات ہوتی ہے، لا حارۃ ولا باردۃ، نہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے۔ تصبح الشمس یومها حمراء ضعیفۃ، اس کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو سرخی ہے وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ روایات یعنی نشانیاں جو پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ بیان دیتا ہے کہ اس رات کی صبح کو جو ہے یا رات کے وقت درخت زمین سے لگ جاتے ہیں، پھر صبح کے وقت پھر اٹھ جاتے ہیں، یا اس رات جو ہے نمکین پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے ہیں، یا اندھیری جگہ پر روشنی نظر آتی ہے، سلامتی کی آوازیں آتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی بات احادیث سے ثابت ہے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرما دیا وہی حق ہے، اپنی طرف سے جو بھی نشانیاں بیان کر لیں وہ ہماری من گھڑت ہیں، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، آخری بات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے تھے، زکوٰۃ کس نے دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں صدقہ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ تو آپ پر تقریباً واجب ہوئی نہیں، آپ صدقہ ہی کیا کرتے تھے۔ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی صدقہ کرتے تھے۔ صدقہ کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو، ہزاروں روپیہ ہو، جتنا بھی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اس میں سے ہی آپ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ دینے کے لیے کس کو دینا ہے؟ جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں، آپ کے جو ہمسائے ہیں، جو آپ کے محلے کے لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ جو بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیچارہ مسکین ہے، فقیر ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا کمائی کرتا ہے لیکن اس کا پورا نہیں پڑتا، اس کو آپ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو الحمدللہ ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے محترم سامعین کرام کہ یہ مسجد جس میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تراویح کے لیے آتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر بجلی بھی چلتی ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، اے سی بھی چل رہے ہیں، تو اس کا بل بھی آتا ہے۔ تو یہ بل بھی ہم نہیں بھرنا ہے، یہ فرشتے نہیں آئیں گے اس بل کو بھرنے کے لیے، یہ ہم نے ہی بھرنا ہے، ہم انسانوں نے ہی، ہم مسلمانوں نے ہی، وہی لوگ اس مسجد میں آتے ہیں انہوں نے ہی اس کام کا ذمہ اٹھانا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ سال بعد آپ کے سامنے یہ درخواست پیش کی جاتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ جیسے صاحب شعور جو باشعور اور سمجھدار لوگ ہیں ان کے سامنے درخواست پیش کرنی چاہیے، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پر کہ یہ بھی آپ کے کرنے کا کام ہے۔ اتنا آپ اس رمضان کے اندر بجٹ مہیا کر دیں کہ سال بھر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ویسے ہاتھ پھیلانے نہیں چاہیے میرے خیال سے، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، اس لیے آپ لوگ جو ہیں خود کوشش کر کے کوئی ماہانہ لکھوا دیں، کوئی ہفتہ وار لکھوا دیں، جیسے ممکن ہو۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی ہے، ہم نے مل جل کر اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔